السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین اور ناظرات، آپ سب کا ایک بار پھر استقبال ہے دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد کیے جانے والے اس پروگرام میں۔ یہ پروگرام خاص طور پر رمضان کے مسائل کے تعلق سے ہے۔ ہم شعبان کے مہینے میں چل رہے ہیں اور چند دنوں کے بعد ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اگر ہمیں اس کے احکام معلوم نہیں ہیں، رمضان کے مسائل پتہ نہیں ہیں، رمضان میں کیا کرنا ہے، رمضان میں کیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پتہ نہیں ہیں، تو ہم رمضان المبارک سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی ویسے کی ویسی ہی رہتی ہے۔ ان کے یہاں نہ تقوی میں کچھ فرق پڑتا ہے، نہ ان کا ایمان ہی اپڈیٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اس مہینے سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے فضائل کو جانیں اور رمضان کے مسائل کو بھی جانیں۔ اسی وجہ سے دا وے آف سلفیہ آپ سب کے لیے یہ پروگرام پیش کر رہا ہے، رمضان سے بالکل قبل، رمضان اور روزوں کے بعد اہم مسائل کے تعلق سے۔ میں نے جو ذکر کی کہ رمضان المبارک کے مہینے سے ہم فائدہ اس وقت تک نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ ہمیں مسائل کا پتہ نہ ہو، اس لیے کہ رمضان ایک عبادت ہے، یا رمضان میں کی جانے والی چیزیں عبادت ہیں، اور عبادت کو کرنے سے پہلے عبادت کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ اس بات کا علم حاصل کر لیں، آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اس کے بعد آپ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے آپ مغفرت کا مطالبہ کریں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد عمل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو استغفار کرنا ہے۔ اور اسی مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے۔ اس باب میں آپ کہتے ہیں کہ باب العلم قبل القول والعمل۔ یہ چیپٹر اس بات کے بیان میں ہے کہ علم ہر قول اور عمل سے پہلے ضروری ہے۔ آپ کی کوئی بھی عبادت ہو، قولی عبادت ہو جو آپ زبان سے کرتے ہیں، فعلی عبادت ہو عمل سے آپ کرتے ہیں، ان تمام عبادتوں سے پہلے علم کا حاصل کر لینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے تو پھر آپ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے پوری نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا، اس باب کی تفسیر کرتے ہوئے ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اراد به ان العلم شرط فی صحت القول والعمل۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ علم ہر قول اور عمل کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ بغیر علم کے آپ کا کوئی بھی قول اور کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ فلا يعتبران الا به، کوئی بھی قول اور عمل کا اعتبار اسی وقت ہوگا جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ فهو متقدم علیہما، لہذا اس اعتبار سے علم کیا ہے، قول سے بھی پہلے ہے اور عمل سے بھی پہلے ہے۔ لأنه مصحح للنیہ المصححۃ للعمل، کیونکہ یہ جو علم ہے، یہ علم آپ کی نیت کو صحیح کرنے والا ہے، اور نیت آپ کے عمل کو صحیح کرنے والی۔ تو نیت کو صحیح کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور عمل کو صحیح کرنے کے لیے آپ کی صحیح نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟
پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی عبادت آپ اس وقت تک بہتر طور پر انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ کو اس کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہو۔ بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کے مسائل کے بارے میں ان کو صحیح واقفیت نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی نمازیں پوری نہیں ہوتی۔ کبھی وہ ارکان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی وہ شروط میں بھی لاپرواہی برت جاتے ہیں، کبھی واجبات کو نہیں پورا کر رہے ہوتے، کبھی سنن کو جانتے ہوئے بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو نماز کے بارے میں صحیح علم نہیں۔ تو یہ رمضان المبارک جو ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے، لہذا اس عبادت کے اور اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہمیں علم سے مسلح ہونا ضروری ہے تاکہ رمضان المبارک سے ہم خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں، بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اسی مناسبت سے یہ کورس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مسائل کے تعلق سے چند اہم چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ترتیب وار پیش کروں گا، اور وہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو پورے مہینے پر مشتمل ہوں گی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو کیا کرنا ہے، مکمل مہینے میں آپ کو کیسے رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر اخیر میں صدقۃ الفطر کے بھی تھوڑے مسائل ذکر کیے جائیں گے، اور عید الفطر کے بھی تھوڑے سے احکام و مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، کیونکہ ان کا تعلق بھی رمضان سے ہے۔ لہذا رمضان المبارک کے تعلق سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، 183 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اے مومنو، تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں ہر شخص پر، جو بھی عاقل ہے، بالغ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، کوئی بھی شخص ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر ایک کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ اور مقصد بھی بہت عظیم ہے۔ رمضان کے روزے فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف ہمیں بھوکا رکھنا اور ہمارے صبر کا امتحان لینا، ہمارے چہروں پر مایوسی کا آ جانا بھوک کی وجہ سے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں کہ تقوی جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے۔ تقوی جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تقوی جب پیدا ہو جاتا ہے تو حلال اور حرام میں تمیز کرنے کا جذبہ اس کے یہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ تقوی جب پیدا ہو جاتا ہے تو محرمات سے بہت دور بھاگنے والا وہ شخص ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ایمان کو چارج کرنے کے لیے مہینہ آتا ہے۔ آپ رمضان المبارک میں اپنے ایمان کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، اور یہی اضافہ اگلے جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہترین طور پر عبادت کرنے کے لیے کام آتے ہیں۔ تو لہذا رمضان المبارک کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور ان کے روزوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ رمضان المبارک بہت فضیلت والا اور بہت اہمیت والا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر بات کرنے سے قبل میں لفظ رمضان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کہتے کس کو ہیں۔ تو رمضان آپ دیکھیں، یہ قمری جو سال ہے، قمری سال کا 9واں مہینہ ہے، یعنی 9th منتھ ہے یہ، اور یہ رمضان المبارک رمضان سے ماخوذ ہے۔ عربی میں عربی ورڈ ہے یہ، رمضان سے ماخوذ ہے۔ رمضان کا معنی ہوتا ہے حرارت، گرمی۔ رمضان المبارک یعنی رمضان جو ہے حرارت کو، تپش کو، گرمی کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کو گرمی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے یہاں 6 موسم ہوا کرتے ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت سے جو خالص عرب ہیں ان کے یہاں یہ 6 موسم مشہور ہیں اور متعارف تھے۔ اور یہ جو موسم ہے یعنی سال کے جو 12 مہینے ہیں ان میں 6 موسم، یعنی ہر موسم کے لیے 2 مہینے۔ وہ موسم کیا ہوتے تھے؟ پہلا جو موسم تھا خریف کا موسم تھا، اس کو ہم اپنی زبان میں پت جھڑ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو موسم ہوتا تھا یہ موسم محرم اور سفر میں رہتا تھا۔ دوسرا جو موسم ہے بہار کا موسم ہے، جس کو عربی میں ربیع کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ عربی جو موسم ہوا کرتے تھے ان موسموں میں 2 موسم بہار کے ہوتے تھے، یعنی سال میں 2 بار بہار آتا تھا۔ تو یہ بہار اول ہے، اس کو ربیع اول بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا جو مہینہ ہوتا تھا 2 مہینے، ربیع الاول اور ربیع الاخر۔ تیسرا جو موسم تھا الشتاء،
جس کو ہم سردی کہتے ہیں، یہ سردی کا موسم جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخرہ کا ہوا کرتا تھا۔ چوتھا جو موسم ہے بہار ثانی، جس کو ربیع ثانی ہم نے کہا، یعنی 2 مرتبہ بہار آتی تھی، تو یہ بہار ثانی کا موسم، اور یہ موسم رجب اور شعبان میں ہوا کرتا تھا، اور اس میں یعنی ربیع ثانی میں، بہار ثانی میں بارش وغیرہ بھی ہوتی تھی اور موسم بڑا سہانا رہا کرتا تھا۔ پانچواں جو موسم ہے عرب کے ہاں اس کو صیف کہا جاتا ہے، اور صیف گرمی کو کہتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں، بس گرمی کی شروعات کو صیف کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو موسم تھا یہ رمضان المبارک اور شوال میں آیا کرتا تھا، یعنی 2 مہینے تھے گرمی کے، ابتدائی گرمی کے 2 مہینے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا جو موسم ہے اس کو القیظ کہا جاتا تھا، قاف یا ذو، القیظ۔ یہ قیظ کا معنی کیا ہے؟ سخت گرمی کا موسم، اور اس کے لیے 2 مہینے تھے، ذی قعدہ کا مہینہ تھا اور ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ عرب کے یہاں یہ 6 موسم ہوا کرتے تھے، ہر موسم کے لیے 2 مہینے ہوا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو موسم ہے 5واں موسم صیف، گرمی کا موسم، یہ رمضان المبارک اور شوال میں ہوا کرتا تھا، اس مناسبت سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اشکال یہ ہے کہ جو قمری جو سال ہوا کرتا ہے وہ شمسی سال سے 11 دن سے کچھ زیادہ کم ہوا کرتا ہے، اور یہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، موسموں کا تعلق تو اس سے نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں دیکھیں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اب سخت گرمی سے گزر کر کے اب اپریل میں آ رہا ہے، اور پھر پیچھے چلتا چلا جائے گا، پھر سردی میں آ جائے گا، تو کیسے ان کے ہاں یہ موسم متعین ہوا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کیا کرتے تھے، ان موسموں کو ان مہینوں میں باقی رکھنے کے لیے ہر 3 سال میں 1 مہینے کا اضافہ کر دیا کرتے تھے، اور اس مہینے کو نسی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر سال میں یعنی قمری جو سال ہے وہ شمسی سال سے 11 دن سے کچھ زیادہ کا چھوٹا ہوا کرتا ہے، تو اس اعتبار سے ہر 3 سال کے بعد وہ لوگ 1 مہینے کا جب اضافہ کرتے تھے تو یہ مواسم جو تھے وہ ان مہینوں میں آ جایا کرتے تھے، تو اس طرح سے ان کا جو موسم تھا وہ مہینوں کے مطابق ہوا کرتا تھا، اور اس مہینے کو یعنی جو اضافی مہینہ ہوتا تھا 3 سال کے بعد اس مہینے کو نسی کہا جاتا تھا۔ تو لہذا اتنی تفصیل کے بعد یہ تفصیل جو ہے وہ ابن عاشور رحمہ اللہ جو مفسر ہیں انہوں نے اپنی کتاب اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں بیان کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، گرمی سے اس کا تعلق کیا ہے؟ کیونکہ وہ گرمی کا پہلا مہینہ ہے، جو ابتدائی جو گرمی ہوتی ہے۔ 2 موسم ہے گرمی کے، ایک صیف ہے اور دوسرا قیظ ہے، یعنی ابتدائی گرمی کا موسم اور انتہائی یعنی سخت گرمی کا موسم۔ تو ابتدائی گرمی کے موسم میں جو پہلا مہینہ ہے وہ رمضان ہے، اس اعتبار سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ روزوں کی تعریف کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ روزوں کے تعلق سے بات ہوگی۔ تو الصوم، روزہ عربی زبان میں الصوم کہا جاتا ہے۔ الصوم کا لغوی معنی ہے الامساک، رک جانا، یعنی کسی بھی چیز سے رک جانے کو لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے صوم کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں التعبد للہ سبحانہ وتعالی بالامساک عن الاکل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ روزہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنا، کھانے پینے اور ہر روزہ توڑنے والی چیز کو چھوڑ کر کے، من طلوع الفجر الى غروب الشمس، فجر کے طلوع ہونے کے بعد سے سورج کے ڈوبنے تک، یعنی اس مدت میں کھانے پینے اور دیگر اشیاء کو چھوڑ دینے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور وہ روزہ اس وقت ہوگا جب اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی نیت سے ہم اس کو انجام دیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ڈائٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک مدت تک نہیں کھاتے پھر کھاتے ہیں، تو ان کا نہ کھانا یہ روزہ نہیں، یہ صوم نہیں ہے، کیونکہ ان کی نیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی نہیں ہوتی، ان کی نیت اپنے ذہن کو درست کرنے کی اور اپنے جسم کو درست کرنے کی اور اپنے جسم کو صحیح بنانے کی ان کی نیت ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کی یہ ڈائٹ روزہ نہیں کہلائے گی۔ تو بہرحال یہ رمضان کی تعریف ہے اور الصیام یا الصوم کی تعریف ہے۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک جو ہے وہ بڑا ہی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اگر کوئی انسان پا لیتا ہے تو رمضان المبارک اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے کافی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر جن گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اس سے پہلے بھی پروگرام ہوا تھا کبیرہ گناہوں کے تعلق سے، تو یہاں جو گناہوں کی بات ہو رہی ہے وہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے، چھوٹے گناہوں کی بات ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر رمضان میں ہم نے تھوڑی دلچسپی دکھائی اور دل جمعی کے ساتھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی شخص گناہوں سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ جو مواقع آتے ہیں، ان مواقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا لینی چاہیے۔ اور وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے جو اس مہینے کو پائے اور پھر اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف نہ کر پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے اس تعلق سے، امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں، اور یہ حدیث دیگر کتابوں میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، اور ممبر پر چڑھتے ہی آپ نے 3 مرتبہ کہا، آمین آمین آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا، یہ صحابہ کرام کے لیے تھوڑا سا عجیب تھا، کیونکہ ایسا آپ علیہ السلام نہیں کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، وجہ کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ادرک احد والدیہ فمات فدخل النار فابعدہ اللہ، کہ جو شخص اپنے والدین میں سے کسی کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور مر جائے تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے، اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا قل آمین، کہ آپ آمین کہیے، تو اس لیے میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوبارہ انہوں نے کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر له فادخل النار فابعدہ اللہ، کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور مر جائے اور اس کی گناہوں کی مغفرت نہ ہو، یعنی رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان نہ کر سکے، فادخل النار، اور اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کر دے، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا قل آمین، کہ آپ آمین کہیے، تو اس لیے میں نے آمین کہا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بھی کہا ومن ذکرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فابعده اللہ، کہ اگر کوئی کسی شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ ہوا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا اور وہ مر گیا اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان نہ کر سکا درود بھیج کر کے، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے، اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے آمین، تو میں نے آمین کہا۔ تو آپ دیکھیں یہ حدیث کتنی شدید ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر آیا اور اس کے باوجود ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی نہیں کی، تضرع نہیں کی، گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، عبادت کے ذریعے سے اللہ کو راضی نہیں کیا، تو پھر اس کا مطلب کہ شقاوت اور بدبختی ہمارے یہاں مقدر کی جا چکی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے اور رمضان المبارک کا یہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین کی حرکت کم ہو جاتی ہے، شیاطین کا منتقل ہونا کم ہو جاتا ہے، شیاطین کے وسوسے کم ہو جاتے ہیں، بلکہ شیاطین کو جکڑ بھی دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین مردۃ الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منها باب، اور کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، وفتحت ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منها باب، اور کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، ونادى مناد، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے،
ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے، اے خیر کو چاہنے والے، آؤ آگے بڑھو، محنت کرو، خیر تمہارا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے طلبگار، اور اے برائی کو چاہنے والے، اور اے خواہش پرست، اقصر پیچھے ہو جا، دور ہو جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر دن جہنم سے کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ تو آپ یہ حدیث دیکھیں، بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث میں رمضان المبارک کے تعلق سے شروع میں یہ بیان کیا گیا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سوال عام طور پر یہ آتا ہے لوگوں کی جانب سے، کیا سارے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں مردۃ الجن کا لفظ موجود ہے کہ جو سرکش شیاطین ہوتے، بہت زیادہ سرکش، جن کا شر انسانوں کے اوپر غالب ہوتا ہے، ایسے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو قرین ہے، جو شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ تو رہتا ہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو شیطان ہیں جو ہمیں عبادتوں سے روکنے کے لیے رہتے ہیں، وہ بھی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اور ہم اس بات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور ہم اس بات کا احساس بھی کرتے ہیں کہ رمضان میں شر کا پہلو بہت کم ہو جاتا ہے، خیر کا پہلو بہت زیادہ غالب رہتا ہے۔ رمضان میں گناہ کرنے کی طبیعت نہیں چاہتے، گناہوں کی طرف دل نہیں جاتا، اور گناہ کرنے کی خواہش جلدی پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک مفہوم ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے کہ معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں مرتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جاتا۔ کوئی کافر ہے اور کوئی جہنمی ہے تو وہ کبھی بھی مرے، جہنم اس کے لیے طے ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہم اور آپ کو راغب کرنے کے لیے کہ آپ کو جنت کی طرف آنا ہے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بند ہیں ابھی۔ تو ہمارے اور آپ کے اندر رغبت پیدا کرنے کے لیے، جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ وہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ جو بھی نیکیاں کرنا ہو، جو بھی اچھے کام کرنے ہو، سب کرو، یعنی اگر خیر کی متلاشی ہو تو آگے بڑھو، یہ تمہارا مہینہ ہے۔ اور برائی کرنے والوں کو سائیڈ کیا گیا کہ آپ کو برائی چاہیے، آپ سائیڈ ہو جائیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ برائی کرنے والے اگر مسلمان ہیں، گناہ کرنے والوں کا بھی حوصلہ ان مہینوں کے اندر پست ہوا کرتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اور سب سے آخری جو جملہ ہے وہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جہنم سے بہت سارے لوگوں کو ہر دن آزاد کرتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے اس رمضان المبارک کی۔ اور یہاں پر آزادی کا معنی ظاہر ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہوں، لیکن کچھ غلطیاں ان کی ہوئی ہوں، کچھ گناہ ان کے ہوئے ہوں، جن کی وجہ سے جہنم ان کے لیے مقرر تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک یہ مہینہ ہے، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، ایسے قرآن کریم کو جو ہدایت ہے، جو واضح دلیل ہے، اور جو فرقان ہے یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے۔ تو رمضان اور قرآن کا بڑا ہی عظیم اور بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قدر کی رات آتی ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کے عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، قدر کی رات تو وہ رات ہے کہ فرشتے اس رات زمین پر اترا کرتے ہیں، اور عام فرشتے نہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر بڑے فیصلے کو لے کر کے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، اور یہ سلامتی کی باتیں فجر کے طلوع ہونے تک باقی رہتی ہیں۔ تو یہ قدر کی رات اسی رمضان المبارک کے مہینے میں پائی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر آپ عمرہ کریں گے تو آپ کو حج کے برابر ثواب ملے گا، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ معقل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ عمرۃ فی رمضان
تعدل حجۃ معی، کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چند فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے۔ یہ فضائل پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا جو جذبہ ہے وہ بڑھ جائے، آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ یہ جو آگے کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، مجھے اس کو ایسے ہی نہیں بیکار جانے دینا ہے، بلکہ میں اس میں مکمل طور پر کمر کس کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ محترم ناظرین اور ناظرات، ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم مسائل کی طرف انشاءاللہ آئیں گے۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، لیکن رمضان المبارک کی فضیلت کے بعد میں چاند کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کہ کیونکہ رمضان المبارک کی ابتدا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے، تو چاند کیسے دیکھنا ہے، چاند دیکھنے میں سنت کیا ہے، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ چاند دیکھنے کی باتوں سے قبل ایک اہم بات یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی ابتدا ہونے والی ہو، رمضان المبارک شروع ہونے والا ہو اور شعبان ختم ہونے والا ہو، تو خصوصی طور پر شعبان کے آخری ایام میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسند احمد وغیرہ میں اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، کہ جب آدھا شعبان گزر جائے، 15 شعبان گزر جائے، فلا تصوموا، تو روزہ رکھنا بند کر دو، حتى يكون رمضان، یہاں تک کہ رمضان آ جائے۔ تو رمضان المبارک کے پہلے اس کے استقبال میں خصوصی طور پر روزے رکھنا یہ ممنوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس سے منع کیا۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ تم میں سے کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھ کر کے یا 2 دن کا روزہ رکھ کر کے رمضان المبارک سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، یعنی بھی رمضان شروع نہیں ہوا، آپ رمضان سے پہلے 1-2 دن پہلے آپ روزہ نہ رکھیں۔ الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے، الا ہے کہ وہ شخص جو روزہ رکھنے کا عادی ہے تو وہ ان روزوں کو رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پیر کا روزہ رکھنے کا عادی ہے، جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہے، اور رمضان سے 1 دن قبل پیر کا دن ہے یا 1 دن قبل جمعرات کا دن ہے، تو وہ اس دن کو روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے، اس کی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کی عادت ہو کہ وہ ہر مہینے کے اخیر میں روزہ رکھتا ہے، یعنی وہ اپنے فارغ ہونے کے لحاظ سے اس نے ایک شیڈول بنایا ہوا ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن خاص طور پر اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے لیے روزہ رکھنا چاہ رہا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، میں 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دوں گا، تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ شعبان جب ختم ہونے لگے اور شعبان کی 29 تاریخ مکمل ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا چاند دیکھیں۔ دیکھیں، چاند کو دیکھنا یہ ایک سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ چاند سے ہماری عبادتیں تعلق رکھتی ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا وہ رواج ختم ہو گیا، وہ سنت ختم ہو گئی، اور تو اور ہم دیگر مہینوں کا چاند نہیں دیکھتے، وہ الگ بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ رمضان کا بھی چاند دیکھنے کے لیے نہیں جاتے، بہت سارے لوگ عید کا چاند دیکھنے کے لیے بھی نہیں جاتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چاند دیکھیں۔ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کا بہت اہتمام کرتے تھے، خاص طور پر رمضان المبارک کے چاند کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احصوا ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے چاند کو آپ گنو، یعنی شعبان کی تاریخ کو گنتے رہو باریکی کے ساتھ۔ لرمضان کیوں؟ رمضان المبارک کے لیے، یعنی آپ کا رمضان مس نہ ہو، ایک دن بھی مس نہ ہو، اس کے لیے آپ کیا کرو، پورے شعبان مہینے کی گنتی اچھے سے کرو، اور اسی کو عمل کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند کو دیکھنے کا جتنا اہتمام کرتے تھے، شعبان کے ایام کی گنتی کا جتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام آپ کسی بھی مہینے کا نہیں کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، لہذا اس کے لیے یہ سارے اہتمام ضروری ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ تو لہذا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ سب چاند دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ چاند دیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور چاند دیکھ کر کے ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے جو دعا میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اگر آپ چاند نہیں دیکھیں گے وہ دعا کہاں سے پڑھیں گے، اس سنت پر عمل کہاں سے ہوگا؟ تو لہذا ٹی وی پر بیٹھ کر کے چاند دیکھنے سے بہتر کیا ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد فوراً آپ چاند دیکھنے کی کوشش کریں ڈائریکٹ، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے۔ میں نے یہاں پر ذکر کیا کہ جب شعبان کی 29 تاریخ ختم ہو جائے تو آپ چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر شعبان کی 29 تاریخ کو کسی وجہ سے چاند نہ دکھائی دے، بادل ہے یا کوئی اور بھی چیز ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت ہمیں شعبان کی گنتی کو پورا کرنا چاہیے۔ یعنی اگر 29 شعبان مکمل ہونے کے بعد چاند نہیں دکھا، اگلی تاریخ کیا ہے؟ 30 شعبان ہے، تو اگر کسی وجہ سے چاند نہیں دکھا تو پھر ہمیں اگلے دن سے روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ شعبان کی گنتی کو پورا کرنا ہے، کیونکہ عربی جو مہینے ہوتے ہیں وہ 29 کے بھی ہوتے ہیں اور 30 کے بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا 29 ختم کر کے اگلے دن سے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے اگر چاند نہیں دکھائی دیا تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غبی علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے ہی عید الفطر مناؤ، کیونکہ آپ کی عبادت چاند پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ یا فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ، بعض روایات میں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، کہ اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائیں اور کسی بھی وجہ سے چاند نہ دکھائی دے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو شعبان کی 30 گنتی کو پوری کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصیحت ہے کہ اگر 29 کو چاند نہیں دکھ رہا ہے کسی بھی وجہ سے، تو آپ کو شعبان کی گنتی کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات کی طرف میں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں چاند کے تعلق سے بہت زیادہ انتشار ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہر شخص میں دیکھتا ہوں کہ چاند کے بارے میں اپنا اپنا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی لیٹر ہیڈ پر اپنے فیصلے جاری کر رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، چھوٹے چھوٹے ادارے چاند کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا انتشار چاند کے معاملے میں درست نہیں ہے۔ چاند کے معاملے میں ایک اتحاد ہونا چاہیے، آپ کم سے کم جو آپ کی جو جمعیت ہے اس جمعیت کا اعتبار کرنا چاہیے، وہاں سے جو فیصلہ آئے آپ اس فیصلے کو مانیں اور اسی کے مطابق آپ عبادت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک بات کو یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کی عبادت یہ اجتماعی عبادت ہے۔ تو اجتماعی عبادت میں انفرادی یعنی آپ کا اکیلے ہونا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ سب لوگوں کے ساتھ مل کر کے وہ عبادت انجام دی جائے گی۔ مثال کے طور پر جمعہ کی نماز ہے، آپ جمعہ کی نماز اکیلے پڑھ سکتے ہیں، اکیلے خطبہ دیجئے، اکیلے نماز پڑھ لیجیے، ہو گئی نہیں، کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اجتماعی عبادتیں ہیں، عید الفطر کا ہونا، رمضان کا ہونا، چاند کا فیصلہ، یہ سب اجتماعی معاملات ہیں، انفرادی معاملات نہیں ہیں۔ تو لہٰذا آپ جمعیتوں کا اعتبار کریں اور ایک متحدہ پلیٹ فارم کا اعتبار کریں، اپنے اپنے طور پر فیصلے نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی حدیث ہے، فرمایا کہ الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون، کہ روزہ اس دن سے شروع ہوتا ہے جس دن سے تم روزہ رکھتے ہو، یعنی اجتماعی طور پر، اور عید الفطر اس دن ہوتی ہے جس دن تم عید الفطر مناتے ہو، والاضحى اور عید الاضحیٰ اس دن ہوا کرتی ہے جس دن تم عید الاضحیٰ مناتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اگر چاند دیکھنے میں کچھ گڑبڑی ہو بھی جائے، پھر بھی اگر پوری جماعت ایک چیز پر ہے تو انشاءاللہ وہی کیا ہے، ہمارا روزے کا دن ہے، تو اس کے لیے زیادہ شیاطین کے وسوسے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو شعبان کی 29 تاریخ کو اگر چاند نہیں دکھا تو میں نے ذکر کیا کہ آپ کو 30 شعبان مکمل کرنا ہے۔ اب 30 شعبان کو کیا چاند دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے؟ 30 شعبان کو تو لوگ بولتے ہیں بھئی اب آج تو ختم ہی ہو گیا، اب چاند دیکھنے کا سوال کیا ہے، لیکن یہ بہتر نہیں۔ سنت یہاں پر بھی ہے کہ آپ چاند دیکھیں، کیونکہ چاند دیکھنے کے بعد آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اس مہینے کی برکتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو لہذا آپ کو چاند اس دن بھی دیکھنا چاہیے۔ مسند احمد میں، سنن ترمذی وغیرہ میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اسی طرح مسند احمد وغیرہ میں دوسرے الفاظ ہیں کہ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان
वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। और बाद और हदीसों को मिला दिया जाए तो अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम वत्तौफीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बी व रब्बुक अल्लाह। यानी ये पूरी दुआ बनती है। तो आप कोई भी दुआ पढ़ लें आपके लिए इंशाअल्लाह काफ़ी है। मफ़हूम क्या है इस दुआ का कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चाँद को हमारे लिए बाबरकत बना, ईमान वाला बना, सलामती वाला बना, और उस अमल की तौफीक के लिए इस महीने को बना जिस अमल से तू राज़ी है। और उस चाँद को फिर हम मुखातब करके कहते हैं कि रब्बी व रब्बुक अल्लाह, मेरा रब्बी अल्लाह है और तेरा रब्बी अल्लाह है। वहाँ पर भी हम तौहीद की सदा को बुलंद किया करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल ये है कि चाँद हम जब देखते हैं तो कभी कभार क्या होता है, हर शख्स को चाँद दिखाई नहीं देता रमज़ानुल मुबारक का। तो चाँद की गवाही के लिए कितने लोगों का होना ज़रूरी है, यानी कितने लोग गवाही दे तो चाँद की गवाही मानी जाएगी और रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा। तो आप देखें रमज़ानुल मुबारक के लिए एक मुस्लिम सिक़ा अमानतदार शख्स की गवाही भी काफ़ी है। हाँ, ईद उल फित्र के लिए 2 गवाहियों का होना ज़रूरी है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के लिए 1 गवाही काफ़ी है। चुनांचे सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि तरा अन्नासुल हिलाल, लोगों ने एक मरतबा चाँद देखना शुरू किया। फ़अख़बरतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी रअयतु, तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी कि मैंने चाँद देखा है। फ़सामहु व अमर अन्नास बिसियामिही, तो आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। चुनांचे आप देखें कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की गवाही पर इक्तिफ़ा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक शख्स की गवाही को ही मुअतबर माना। तो एक शख्स की भी गवाही अगर मिल जाए और वो शख्स मुअतबर हो, दीनदार हो, परहेज़गार हो, नमाजी हो, तो ऐसे शख्स की गवाही को और उसकी शहादत को कबूल किया जाएगा और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े शुरू कर दिए जाएंगे। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या अगर कोई एक औरत गवाही दे तो भी रमज़ानुल मुबारक को मान लिया जाएगा, या 2 औरतों का गवाही देना ज़रूरी है? तो इस सिलसिले में आप याद रखें कि यहाँ पर एक औरत की गवाही भी मुअतबर होगी। और यहाँ पर जो हमारे जहन में कायदा है कि शरीयत में हर जगह एक आदमी की जगह पर एक आदमी के बराबर 2 औरतों को रखा गया है, तो हर जगह ऐसा नहीं है। कुछ मामलात में जैसे बिज़नेस का मसला है, कर्ज़ के लेन देन का मसला है, कर्ज़ की गवाही का मसला है, तो वहाँ पर 2 औरतों को एक आदमी के बराबर करार दिया गया है, क्योंकि औरतों का ताल्लुक बिज़नेस से उतना नहीं होता, तो उनका काम नहीं है। लेकिन जो चीज़ें औरतों के साथ हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रज़ाअत का मसला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर एक औरत की गवाही को भी मुअतबर माना है। बहुत सारी जगहों पर एक औरत की गवाही को भी मुअतबर माना गया है। तो लिहाजा यहाँ पर भी एक औरत की गवाही मुअतबर होगी, एक औरत की गवाही काफ़ी होगी। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है, ज़रूरी ये है कि वो औरत या मर्द जो है वो दीनदार हो, ऐसा वैसा शख्स ना हो ताकि वो लोगों की इबादत के साथ खिलवाड़ ना करे। यहाँ पर चाँद के ताल्लुक़ से जब बात हो रही है तो एक अहम मसले की रहनुमाई भी ज़रूरी है कि अगर कभी ऐसा हो कि हमने रात यानी 29 मुकम्मल होने के बाद हमने चाँद देखना शुरू किया और चाँद दिखाई नहीं दिया, फिर उसके बाद अगले दिन जा करके ये मुतहक्क़क़ हुआ और यकीन हुआ शहादात को देख करके कि कल चाँद हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि आज जब सुबह हुई है तो लोगों ने उसको रमज़ानुल मुबारक का महीना तो समझा नहीं है, शाबान 30 शाबान समझ करके वो सुबह कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग क्या होंगे, रोज़ेदार नहीं होंगे, खा पी रहे होंगे। और ऐसी सूरत में अगर एक हुक्म आता है कि चाँद हो चुका है तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि अगर कभी ऐसा हो कि रात में चाँद की शहादत मौसूल ना हो सकी हो, चाँद के बारे में फ़ैसला ना हो सका हो, अगली सुबह दिन निकलने के बाद, सूरज निकलने के बाद या तुलुए फज्र के बाद हमें ये पता चल रहा हो कि कल चाँद हो चुका था, तो ऐसी सूरत में हमें बकिया जो दिन का हिस्सा है उसमें खाने पीने से रुक जाना चाहिए और ये एक दिन का जो रोज़ा छूटा है उस रोज़े की क़ज़ा करनी चाहिए। चुनांचे सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है, रुबैया बिन्त मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा की सुबह अंसार के बस्तियों में ये पैगाम भिजवाया कि मन अस्बह मुफ्तिरन फलयुतिम बक़ियत यौमी, कि जिस शख्स ने बेरोज़ा हो करके यानी खाने पीने की हालत में सुबह की है तो चाहिए कि वो अपने बक़िया दिन को मुकम्मल करे। वमन अस्बह साइमन फलियसुम, और जिसने रोज़े की हालत में सुबह की है वो चाहिए कि रोज़ा रखे।
تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح کہا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھے وہ پورے دن کو مکمل کرے، اور جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو رک جانا چاہیے کھانے پینے کی اشیاء سے رمضان کے احترام میں۔ حالانکہ یہ عاشورہ کے بارے میں روایت ہے، لیکن عاشورہ کا روزہ شروع میں اسلام میں فرض تھا، یہ فرض روزے کے تعلق سے، اور رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اور رمضان جب داخل ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ رمضان داخل ہو چکا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا تھا، تو پھر اب رمضان کا جو دن ہے وہ کھانے پینے والا نہیں ہوتا۔ رمضان کے جو دن ہے 30 دن ہو یا 29 دن ہو، وہ کھانے پینے کا ایام نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان کے احترام میں ہمیں کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ رمضان کے تعلق سے یہ ہے کہ کیا دور دراز کے علاقوں میں روزے میں اور لیلۃ القدر میں فرق ہو سکتا ہے؟ اور یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے ہمارے یہاں، آج کل بہت انتشار ہے اس مسئلے میں۔ کچھ لوگ توحید رؤیت کی بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک چاند ہونا چاہیے، تو کیا ایسا ممکن ہے اور حدیث ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ تو اس سلسلے میں بڑی پیاری روایت ہے صحیح مسلم میں اور سنن کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ قریب رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قریب کہ ام الفضل بنت حارث نے ان کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شام میں کسی کام سے بھیجا۔ چنانچہ قریب گئے اور جو ام الفضل کا جو کام تھا وہ کام کیا انہوں نے، اور وہاں پر رمضان المبارک شروع ہو گیا۔ یعنی جب وہ شام میں ہی تھے، مدینہ سے گئے تھے، جب شام میں ہی تھے تو وہاں پر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے شام میں چاند جو ہے رمضان المبارک کا جمعہ کے دن دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں جب واپس آیا مہینے کے اخیر میں، رمضان کے اخیر میں واپس آیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو صحابی رسول ہیں ان سے ملاقات ہوئی، تو بہت ساری باتیں ہوئیں۔ ان باتوں میں ایک بات یہ ہوئی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا متى رأيتم الهلال، تم نے شام میں چاند کب دیکھا تھا؟ تو قریب نے کہا کہ ہم نے تو جمعہ کی رات کو چاند دیکھا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھا تعجب سے، آپ نے دیکھا تھا؟ تو قریب نے کہا جی میں نے دیکھا تھا، میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے دیکھا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا تھا، اور انہوں نے روزے کا حکم دیا اور خود بھی روزہ رکھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ لیکن ہم نے تو ہفتے کے دن دیکھا تھا، آپ نے جمعے کے دن دیکھا، ہم نے ایک دن بعد چاند کو دیکھا، اور ہفتے کے دن سے ہمارے یہاں روزہ شروع ہے۔ تو آپ دیکھیں اختلاف ہو رہا ہے، شام اور مدینہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تقریباً 800,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ تو یہ جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کے بعد بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کہا کہ تم نے جمعہ کی رات کو دیکھا تھا، ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا۔ اس کے بعد قریب نے کہا کہ اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، ایسی صورت میں کیا آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رؤیت کو کافی نہیں سمجھیں گے اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھیں گے؟ اور کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حاکم تھے، اس وقت آپ کی حکومت تھی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر دیکھا تو پوری حکومت میں ایک ہی دن رمضان المبارک شروع ہونا چاہیے تھا۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا، ایسا نہیں ہوگا، یعنی ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رؤیت کو کافی نہیں سمجھیں گے۔ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب ایسے ہی حکم دیا ہے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ علاقوں میں روزہ کو لے کر کے، لیلۃ القدر کو لے کر کے اور دوسری چیزوں کو لے کر کے فرق ہو سکتا ہے۔ اب صحیح مسلم کی اتنی واضح روایت کے باوجود اگر ہم یہ کہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دن چاند ہونا چاہیے تو یہ تھوڑی بعید بات نظر آتی ہے، اگرچہ سلف سے اس مسئلے میں اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن یہ اس اختلاف کا کوئی بھی حل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی حدیث ہے جو اس سے پہلے گزری، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے ہی عید الفطر مناؤ۔ آج ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل فون کا دور ہے، آج ایک سیکنڈ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ USA میں، سعودی میں چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن ہماری شریعت جو ہے وہ ان ذرائع پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر کچھ دنوں کے بعد مثال کے طور پر یہ فون ختم ہو جاتے ہیں، یہ انٹرنیٹ ختم ہو جاتا ہے تو کیا پھر شریعت بدل جائے گی؟ ہماری شریعت ایسی نہیں ہے کہ انٹرنیٹ اس کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ پہلے نہیں تھا تو اپنے حساب سے روزہ رکھ لو، اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ساری دنیا والے ایک ساتھ رکھ لو، پھر اس کے بعد پھر ختم ہوا تو پھر الگ رکھ لو۔ یہ ایسی شریعت نہیں، ہماری شریعت قیامت تک کے لیے آئی ہے اور وہ ثابت شریعت ہے، لہذا توحید رؤیت کی بات کرنا میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے اور کسی بھی طرح سے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چاند کے تعلق سے کچھ مسائل تھے۔
تو آپ کو اور آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ رمضان المبارک فضیلت والا مہینہ ہے، اس کی فضیلتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے قبل یہاں پر ایک اور اہم بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ رمضان المبارک جب شروع ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ نیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو لہٰذا رمضان المبارک جب شروع ہو تو آپ کو ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، مسند احمد وغیرہ میں اور سنن میں بھی حدیث موجود ہے کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ اگر کوئی شخص فجر سے پہلے فرض روزوں کی نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرے الفاظ ہیں سنن نسائی کے کہ من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، کہ جو شخص رات میں روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو لہذا روزے کی نیت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ نیت جو ہے فجر سے پہلے ہو جانی چاہیے۔ نوافل روزوں کا معاملہ کیا ہے؟ آپ اٹھے بیدار ہوئے اور آپ کا موڈ ہوا کہ چلو آج روزہ رکھ لیتے ہیں، تو آپ نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی، پھر بھی آپ نفل روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن فرض روزوں کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ فرض روزے آپ کو فجر سے پہلے ان کی نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو فرض روزے ہوتے ہیں وہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک رہتے ہیں، تو اب طلوع فجر سے پہلے آپ کو نیت کر لینا ہے کہ میں روزے سے، اور اسی وجہ سے نفل روزہ اگر آپ 10 بجے نیت کرتے ہیں مثال کے طور پر تو آپ کا روزہ تو مکمل ہو جائے گا، لیکن آپ کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ 10 بجے سے ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت 10 بجے سے تھی۔ اور یہ چیز رمضان المبارک میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ رمضان کے جو روزے فرض ہیں وہ طلوع فجر سے غروب شمس تک فرض ہیں، تو لہٰذا آپ کو طلوع فجر سے پہلے یعنی فجر شروع ہونے سے پہلے آپ کو نیت کر لینا ضروری ہے۔ اور یہاں پر نیت میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو الفاظ ادا کرنا ہے، بہت سارے لوگ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ مشہور ہے دعا کہ نویت ان اصوم غدا من شہر رمضان، کہ میں کل رمضان المبارک کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ زبان سے الفاظ ادا کرنا اس کو نیت نہیں کہتے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے نیت کو ادا کرنا یہ بدعت ہے، یہ ان عبادات میں بدعت ہے۔ ہاں حج میں جو ہے تلبیہ پکارتے ہیں، اس کو بعض اس پر قیاس کرتے ہیں، وہ چیز درست نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی نیت کرنی ہے آپ دل میں کریں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور یہاں پر یہ جو دعا مشہور ہے نا، یہ دعا میں بھی خلل ہے، یہ دعا ہی بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا نہیں ہے، بلکہ کسی جاہل کی بنائی ہوئی دعا ہے، کیونکہ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ نویت ان اصوم غدا للہ من شہر رمضان، کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ اور غدن کس کو بولتے ہیں؟ آنے والے کل کو بولتے ہیں۔ آپ یہ دعا کب پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ یہ دعا فجر سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سحری آپ نے کی اور اس کے بعد آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یعنی آج کا جو روزہ ہے اس کی نیت کون کرے گا؟ آپ نے تو آج کے روزے کی نیت نہیں کی، آپ روزہ رہ رہے ہیں اور آپ یہ بھی بول دے رہے ہیں میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو آپ کا آج کا روزہ کیا ہے؟ ختم۔ پھر کل سحری کریں گے، پھر بولیں گے کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، اس طرح سے آپ کا ایک بھی روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ غد آنے والے کل کو کہا جاتا ہے، اور آنے والا کل چاہے آپ قمری اس سے لگا لیں، چاہے آپ شمسی حساب سے لگا لیں، کل فجر کے بعد جو ہے وہ کل شروع ہوتا ہی نہیں۔ جو عربی حساب سے جو دن شروع ہوتا ہے مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے یہاں جو شمسی حساب سے جو لوگ مانتے ہیں وہ 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تو دونوں اعتبار سے وہ آپ کا کل کا روزہ ہی نہیں ہے، وہ آج کا روزہ ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے الفاظ جب نکالے جاتے ہیں تو وہ انسان کی عبادت پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ فجر سے پہلے نیت کر لیں، یعنی آپ سو رہے ہیں آپ نیت کر کے سوئیں کہ میں انشاءاللہ کل روزہ رکھوں گا، آپ کی نیت ہی کافی ہے۔ اور پھر آپ سحری کریں نہ کریں، سحری کے بعد بھی انشاءاللہ آگے آئے گی، تو آپ سحری کریں یا نہ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن فجر سے پہلے آپ کی نیت ہوگی نا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، تو یہ نیت آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ نیت جو ہے وہ ہر روزے کے لیے ہونی چاہیے۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ رمضان میں ایک بار نیت کر لیے بس کافی ہے، ویسا صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ ہر دن اپنے نیت کو آپ تجدید کریں کہ آج کا روزہ ہو گیا، کل کا بھی روزہ رکھنا ہے، پرسوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، چوتھے رمضان کا بھی رکھنا ہے، 5ویں رمضان کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ آپ سونے سے قبل آپ اپنی نیت کو حاضر کر لیں، کیونکہ نیت کو حاضر کریں گے تو عبادت میں ایک دلچسپی رہے گی، عبادت میں خشوع خضوع رہے گا، تو اس لیے ہر دن ڈیلی آپ کو نیت کرنا ضروری ہے، الفاظ سے نہیں صرف ارادے سے کہ میں انشاءاللہ کل کا روزہ رکھنے والا ہوں۔ انہی باتوں پر انشاءاللہ
آج کا یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈ میں رمضان کے مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے، اور رمضان المبارک جب ہمارے اوپر آ جائے تو اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔